کیا تھا 14 پوائنٹس میں یہ تھا کہ آئین کیسے بنانا چاہیے، یعنی انڈیا کو آئین کیسے بنانا چاہیے، جو انہوں نے سجیشنز دی تھی. تو اگر آپ جناح کی 14 پوائنٹس کو دیکھیں گے اور موجودہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو یا 62 کے کانسٹیٹیوشن کو یا 56 کو یا آبجیکٹو ریزولوشن کو دیکھیں گے تو ان میں کافی آپ کو تضاد ملے گا. تو اگر جناح ہمارے پاس موجود نہیں تھے تو ان کی جو کہی ہوئی باتیں تھیں وہ تو موجود تھی. ہم 1949 میں آبجیکٹو ریزولوشن میں یا اس کے بعد 1956 میں پاکستان کا جو پہلا آئین تھا اس میں ہم کیا جناح کی 14 پوائنٹس کو ہم نے اس کا کیا حصہ بنایا. پروونشل آٹونومی پر جناح نے اتنی بات کی کہ صوبائی خود مختاری ہو. ہمارے پاس صوبائی خود مختاری کتنا بڑا مسئلہ رہا ہے فرام 1947 یا 1955 ٹو 2010. 2010 میں 18ویں ترمیم آئی تو اس کے بعد بھی 18ویں ترمیم کی ابھی تک کوئی امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آتی ہے. ابھی بھی ہم جیسے ان سے ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت ساری ایسے ڈپارٹمنٹس تھے جن کو کانکرنٹ لسٹ کو ختم کیا گیا، پروونشل لسٹ میں شامل کیا گیا. ابھی بھی ہمارے پاس وفاق جو ہے وہ وفاق کے کنٹرول میں، وفاق اس کو چلاتا ہے اور 18ویں ترمیم پر صحیح سے امپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں. بلکہ کافی ہمارے حکمران طبقے کی یہ بھی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اس کو بیک کیا جائے، واپس کیا جائے یا اس کو چینج کیا جائے. تو اس قسم کی اگر پروونشل آٹونومی بھی نہ ہو، وفاق ہم کون سے وفاق کو کمزور وفاق کہتے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ ہمارا فیڈرل کمزور ہے اور اگر ہم کہیں کہ ہمارا وفاق جو ہے وہ مضبوط ہے تو وہ کون سا وفاق مضبوط ہوتا ہے، کون سا کمزور ہوتا ہے؟ وہ وفاق کمزور ہوتا ہے جس کے صوبوں میں اور وفاق میں یونٹی نہ ہو، وہ وفاق کمزور ہے. وہ وفاق اسٹرانگ وفاق ہے، وہ اسٹرانگ فیڈریشن ہے جس میں صوبے اور وفاق کے درمیان اچھی ہمانگی ہو اور صوبے پاورفل ہو، صوبوں کو آٹونومی ہو. تو اس وفاق کو ہم کہتے ہیں اسٹرانگ فیڈریشن جس میں پروونشل آٹونومی ہو. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو آپ نے دبا کے ہی رکھنا ہے اور پریشر میں رکھنا ہے اور اس طرح ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہے تو وہ وفاق پھر دن بدن کمزور ہوتا جائے گا جیسے ہمارے پاس آج سچویشن ہے. تو 18ویں ترمیم کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو فیڈرل بہتر ہو سکتا ہے. تو اس سینس میں قائد اعظم کی بہت سارے ہیں چیزیں اس طرح جو ابھی ہمیں ضرورت ہے پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، لیکن نہیں ہو پاتے. قائد اعظم کی اگر آپ وہ سوچ دیکھیں گے نا کہ وہ کیسا پاکستان بنانا چاہتے تھے، وہ کس قسم کا ملک بنانا چاہتے تھے، تو موجودہ امریکہ جیسا ایک ماڈرن اسٹیٹ والا ملک آپ دیکھیں گے اور قائد اعظم کے آپ نکات پڑھیں گے یا قائد اعظم کی جو سوچ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جناح تو بہت اچھا پاکستان چاہتے تھے، بہت ماڈرن پاکستان چاہتے تھے، ایک اسلامک ڈیموکریٹک ماڈرن اور ہر لحاظ سے اسے بہتر ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے جس سے لوگوں کی زندگی بہتر ہو. وہ اس قسم کا پاکستان نہیں بنانا چاہتے تھے جس میں لوگوں کی زندگی کی سیکیورٹی نہ ہو، انفلیشن زیادہ ہو، لوگوں کی زندگی کے مسائل زیادہ ہوں اور قانون کی بالادستی نہ ہو. ریزن یہ تو نہیں کہ ہمارے پاس آئین نہیں تھا جب پرسن بنا ہے؟ بالکل ریزن ہے، آئین نہیں تھا اور نہیں ہے. اس کو توڑا گیا بار بار. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئین نہیں تھا، یعنی شروع میں آئین نہیں تھا اور بعد میں آئین کی صحیح سے ابھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آئین آپشنل نہیں ہے کہ آپ ملک کو کیا اس کے مطابق چلائیں یا نہیں چلائیں. آپشنل بات نہیں ہے یہ، اٹ از کمپلسری کہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں آپ کو ملک کو اس کے مطابق چلنا ہے. ہاں اگر وہ خراب ہیں تو وقت کے ساتھ ان کو چینج کرو. جب 18ویں ترمیم پاس ہو گئی 2010 میں تو ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے؟ ابھی تک مجھے بتائیں کہ آئین میں جو چیزیں ہیں ان کو صحیح سے لاگو کیوں نہیں کیا گیا؟ آئین میں آرٹیکل اور ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں، 280 آرٹیکلز ہیں، ہم ایک ایک آرٹیکل کی تفصیل کو چھوڑ دیتے ہیں. آئین کا ایک آرٹیکل ہے 25A جو کہتا ہے کہ پاکستان میں 16 ایئرز تک جو بھی بچے ہیں ان کی تعلیم فری اور معیاری ہوگی. ہمارے پاس اس وقت پاکستان کے کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں، کتنے پیرنٹس اس وجہ سے جیل میں ہیں کہ ان کے بچے باہر ہیں، کتنے ٹیچرز اس وجہ سے باہر ہیں
जेल में हैं कि वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, कितने एजुकेशन मिनिस्टर्स, कितने सेक्रेटरीज, कितने एजुकेशन से वाबस्ता लोगों को सज़ा हुई है कि आप 25A की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा रहे। अगर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका आइन जो है वो है तो सही, लेकिन सिर्फ पेपर्स की ब्यूटी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। इम्प्लीमेंटेशन की असल ज़रूरत है ना। वो आप कितना ही, एक इदारे को हमने विज़िट किया, एक कॉलेज था, उसमें हम घूमे और फिर हमने वहाँ थोड़ा देखा माहौल, क्लासेस में गए, बच्चों को देखा, और फिर मैनेजमेंट ने हमें वो चीज़ें दिखाई कि उन्होंने इदारे को जो है वो किस तरह चलाया है, किस तरह चला रहे। तो जो डॉक्यूमेंटेशन थी उनकी, वो देख के इतनी ऑथेंटिक और इतनी बेहतरीन तरीके से की हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। लेकिन जब क्लास में गए तो बच्चों में कुछ भी नहीं है। तो आप आइन को इतना खूबसूरत बनाएं जिसकी कोई हद ना हो। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं एज अ टीचर तो कॉन्स्टिट्यूशन सुन के बच्चे बड़े खुश होते हैं कि यार ये भी हमारी सिक्योरिटी है, ये भी हमारा राइट है। आइन बनाते वक्त कितनी सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, लेकिन जब वो यहाँ बाहर निकलता है अपने स्कूल से, क्लास से, तो उसको महसूस होता है कि वो तो सिर्फ वो क्लास की हद तक था। तो नीड जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की है, और अच्छी तरह इम्प्लीमेंटेशन की है आइन की। और आइन सिर्फ लोअर क्लास के लिए ना हो, अपर क्लास के लिए भी हो, सबके लिए बराबर हो। कोई आइन से बालातर ना हो और आइन को अपने मुफादात में यूज़ ना किया जाए। ये कहाँ क्या सिस्टम है कि एक गवर्नमेंट आती है और दूसरी जेल में जाती है, दूसरी आती है जेल। हमने अपनी इस मुख्तसर एज में देख लिया कि भाई एक बाहर है तो दूसरा अंदर है, दूसरा अंदर है तो एक बाहर। वो तो डेमोक्रेसी, मतलब आपने आइन को आपने समझ नहीं आता कि आप क्या कंप्यूटराइज फैसले करेंगे, क्या आप करेंगे कि आप सही से लोगों को इंसाफ भी दे सकें, लोगों के सामने चीज़ें क्लियर हो सकें। इवन अब तो हमारे जो नए चीफ जस्टिस बने काजी फायजी साहब, उन्होंने तो ऑनलाइन सेशंस भी कोर्ट्स के चलाए। तो ये चीज़ें बहुत अप्रिशिएट होने वाली हैं कि इस तरह आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट्स के नहीं, मैं तो ये कहता हूँ आप ऑनलाइन अगर चीज़ें कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को भी करें, हाई कोर्ट को करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को करें, सेशन कोर्ट्स को करें, फेडरल और वफाक और सिंध सूबे के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनको ऑनलाइन कर दें। आप चलें, पता चले बच्चा इंटरव्यू दे रहा है, आप चलें टीवी पर चल रहा है इंटरव्यू, कुछ तो चैनल्स ऐसे होंगे ना, हमें पता चलेगा कि पब्लिक भी देखेगी कि हाँ भाई ये फैसले कैसे हो रहे हैं। तो अगर आपने सिर्फ वो अपने ही तरीक़ों से चीज़ें करनी है तो फिर उनका फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जितनी बढ़नी चाहिए इस टेक्नोलॉजी दौर में उतना अच्छा है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम अभी तक बुनियादी मसाइल में फंसे हुए हैं। डेमोक्रेसी में कहता था कि डेमोक्रेसी एक लानत है, ये नहीं होनी चाहिए। कौन कहता था? एरिस्टोटल कहता था। वो इसलिए कहता था कि डेमोक्रेसी में जब कोई आता है, खुद ही पार्टी का आता है लीडर, वो अपना बदला लेता है। किसी पार्टी से किसी ने मुझे दबाया था, अब मेरी बारी है, मैंने इसको दबाना है। तो वो मुल्क की खिदमत नहीं करता, उल्टा अपने बदले लेने में सियासत को क्या कहते हैं। देखें बहुत सारे इस तरह की हैं। कोई भी चीज़ अगर ख़राब है ना, हुकूमत में अगर इस तरह के मसाइल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी ख़राब है। डेमोक्रेसी तो दुनिया की बाकी जगहों में कामयाब है ना। मिसाल के तौर पर अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, यूके में भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। इंडिया बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है दुनिया का, तो उनके पास तो वो कामयाब है। हमारे पास क्या मसला है? ये हो सकता है कि हमारे पास डेमोक्रेसी खुद डेमोक्रेसी कोई इंसान तो नहीं है ना, वो तो एक सिस्टम है। उस जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि मुसलमान दहशतगर्द है, तो मुसलमान तो दहशतगर्द एक मिसाल कहीं है तो हो सकता है, लेकिन इस्लाम दहशतगर्द इस रिलीजियस नहीं हो सकता। या अगर कोई हिंदू दहशतगर्द है तो हिंदू मज़हब एज अ दहशतगर्द मज़हब नहीं हो सकता। तो हम लोगों की उसकी खुसूसियात से उसको वाबस्ता कर सकते हैं, लेकिन उस मेन थीम को हम नहीं कह सकते। इसी तरह डेमोक्रेसी इस वक्त तक जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, उन थॉट्स से ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा जो दुनिया में बेहतरीन पॉलिटिकल सिस्टम है या गवर्नमेंट की फॉर्म है, दैट इज़ डेमोक्रेसी। यानी
سب سے بہتر، بالکل بہتر نہیں، باقی جو ہیں ان سب سے یہ بہتر ہے اس سینس میں کہ یہ پبلک پاور ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اب ہمارے ملک میں اس کو چلا کون رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے، کیا وہ ڈیموکریسی واقعی میں ڈیموکریسی ہے یا کنٹرول ڈیموکریسی ہے. اور اس میں بہت ساری چیزوں کا لنک ہے نا. اگر ڈیموکریسی فیل ہے تو اس میں یہ وجہ نہیں ہے کہ کون جیل میں کون باہر یا ڈیموکریسی خراب ہے. اس کا ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں میں پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے. آپ میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو حکومت کی طرف سے اگر غلط ڈیسیشن لیا جائے تو لوگ پبلکلی اسٹرائک کریں، باہر نکلیں. کتنی لوگوں میں اویئرنیس ہے، یونیورسٹیز میں کتنی ہے، کالجز میں کتنی ہے. ہر بندہ اپنی اس نفسا نفسی میں بزی ہے اور پولیٹیکل اویئرنیس یہ ہے نہیں، سیاست کا پتہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو اس لیول پر آ کے ہم آپ کو پارلیمنٹری سسٹم پڑھا رہے ہیں. میں نے پچھلی کلاسز میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کیا ہمارے اسکولز کالجز میں یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ڈیموکریسی کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہے. اور بات تو وہی ہے کہ ایک تو اسکولز چل نہیں رہے، دوسرا بچے نہیں آ رہے، تیسرا یہ کہ آ رہے ہیں تو وہ چل نہیں، ان کو پڑھایا نہیں جا رہا. تو اس قسم کے کلیکٹیولی بہت سارے ایشوز ہیں جو جمہوریت کو ناکام کرتے ہیں. جہاں لوگ ویل اویئرڈ ہوں گے وہاں جمہوریت بہتر ہوگی. لوگ یو کے اور ان ممالک میں کیوں بہتر ہے؟ اس لیے دیکھیں یو کے جی ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے ہمارے پاس. یہ بہت ساری چیزیں بھی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن الیکٹرک ہونے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مثال 2018 کی جو الیکشنز تھیں اس کو نئے جدید طریقے سے کیا گیا، لیکن اس کو بھی بعد میں یہ سب کچھ چیزیں سامنے آئی کہ الیکٹرک چیزوں کو تو آپ اور آسانی سے کر سکتے ہیں. مینول میں تو آپ کو ٹائم لگے گا. جیسے ایک چیز کو بچانے کے لیے آپ وہ کرتے ہیں نا، پروٹیکٹ اس کو کرتے ہیں، تو اس کو بچانے کے لیے آپ نے اگر پریکاشنس لیے ہوئے ہیں تو اس کو جو تباہ کرنے والے ہیں انہوں نے اس سے بھی پہلے اپنا وہ کیا ہوا ہے اس کا بندوبست. مسائل تو انڈیا میں بھی ہیں، لیکن ایک چیز تو ہے نا کہ کم سے کم اس کی اکانومی اور اس کا جو سسٹم ہے وہ کمپیریٹیو بہتر ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مسائل ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں یہ چیزیں کہ ہاں آپ اس کی ٹیکنالوجی دیکھ لیں، آپ اس کی اور کو چھوڑیں، کرکٹ ٹیم کی آپ مثال لے لیں. مطلب اگر ہم مسلمان ہیں اور صرف ان دعاؤں پر اور اس سارے سلسلے پر ہے تو کیا ہماری ٹیم کو آخر کیا ہے کہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے؟ ہر چیز کی سائنس ہے نا. آپ نے جب ٹیم کو سلیکٹ کیا، کرکٹ کی جو سائنس تھی آپ نے کیا اس کو استعمال کیا اور ان کو آپ نے کرکٹ کی سائیکی دی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کلیکٹیولی آخر کیا ہوتا ہے کہ انڈیا کا پلیئر آ رہا ہے، وہ 9 نمبر پر کھڑا ہوا ہے کھیل رہا ہے، اور ہمارے شروع والا کھیل رہا ہے تو ایسا لگتا ہے یہ 10ویں نمبر پر آیا ہوا ہے، کبھی بھی جا سکتا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ چیزوں کو میرٹ کی فارم میں لے کے آئیں گے نا تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. جب آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے ہر چیز سے ریلیونٹ اس سے کریں گے نا چیزیں بہت بہتر ہوں گی. اس طرح کا نظام کہ آپ نے انجینئر کو جاب دی ہوئی ہے، شاپ کیپر پر شاپ پر بٹھایا ہوا ہے، وکیل کو آپ نے کسی اور کام پر لگایا ہوا ہے، ڈاکٹر کو آپ نے کوئی اور فیلڈ دی ہوئی ہے. کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس جو اپنی اپنی فیلڈ میں نہیں ہیں، اسپیشلٹی نہیں ہے نا. مثال کے طور پر میں ایک آپ کو مثال دوں، ریسنٹلی سندھ گورنمنٹ نے 48,000 جے ایس ٹی اور پی ایس ٹی ٹیچرز کو اپائنٹ کیا آئی بی اے کے تھرو. ان میں کافی ایسے لوگ تھے جو انجینئرز تھے، کافی ایسے لوگ تھے جنہوں نے مختلف ڈگریز کی ہوئی تھی، ان کو آپ نے ٹیچر بنا دیا، اور جس کو انجینئر بنانا تھا وہاں آپ نے کسی اور کو مرج کر لیا. تو پوری کی پوری اسٹرکچر ایسی بنائی ہوئی ہے کہ کوئی کہیں سے ہی نکل جائے. تو اس طرح کا سسٹم نہیں ہو جائے نا. پراپر آئین جب ہے، کانسٹیٹیوشن جب ہے
اس میں چیزیں ترتیب سے ہونی چاہیے، سیٹ ہونی چاہیے، بہتر طریقے سے بہتر سمت میں ہونی چاہیے، پھر ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، ملک ترقی کی طرف جاتا ہے، چیزیں سیٹ ہونے لگتی ہیں، سب کچھ بہتر ہونے لگتا ہے۔ سمپل ہم لے سکتے ہیں کہ سسٹم نہیں ہے ہمارے لیے۔ بس یہی چیز ہے کہ ایک تو چیزیں جو بنائی گئی ہیں وہ بہت بہتر نہیں ہیں، بہتر ہیں، لیکن وہ جو بہتر چیزیں ہیں ان کی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی۔ ان کی اگر امپلیمنٹیشن ہو، آئین کی صحیح سے امپلیمنٹیشن ہو، جو آئین میں لکھا گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو، اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، آڈٹ نہیں ہے چیزوں کا، کوئی بھی اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا۔ کوئی بھی اپنے کوئی رسپانسبل ہے ہی نہیں۔ بس اس قسم کے بہت سارے ایشوز ہیں، آپ اب جتنے چھیڑتے جائیں گے اتنے بڑھتے جائیں گے۔ سر قانون ہی بہت خراب ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کرپشن کی ہے 100 روپے کی تو 50 سمجھ لیں 50 آپ کا فری ہے، آپ فری ہیں، آپ یعنی کہ آپ سے وہ سارے جو چارجز سے ختم ہو جائیں گے، آپ آزاد ہیں۔ کلیئر کروا دیں۔ چلیں آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، میں سب کچھ نہیں بول سکتا ہوں، مسئلہ یہ بھی ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، تو اس پرسپیکٹو میں چیزوں کو سمجھتے ہوئے، کون مجھے مسلسل کال آ رہی ہے، چلیں بس 10 منٹ آئے ابھی، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے اگر ہم پاکستان کے موجودہ پاکستان کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ قائدازم کا جو وہ ایک لحاظ سے بالکل جو ہم کہیں کہ جیسا پاکستان قائدازم نے سوچا ویسا تو نہیں بن پائے، لیکن کافی چیزیں بہتر بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ خراب ہے۔ ایک سسٹم ہے، ہم کسی نظام میں چل بھی رہے ہیں، گنجائش ہے کہیں چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کی، اگر بالکل صحیح نہیں ہے چیزیں تو کم سے کم یہ گنجائش ہے کہ آپ اس کو صحیح کریں، اور جتنا آپ خود سے کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا کسی بھی کوئی بھی جو زندگی ہے نا، نئی زندگی، جو نیا جنم ہے انسان کا، یا انسان کی زندگی میں جو نئی ہے وہ زندگی کا پہلو، وہ اپنے اندر سے ہی آتا ہے۔ تو آپ اس کو سٹارٹ نہ اپنے آپ سے کریں، جو آپ کے سرکل میں چیزیں ہیں، جو آپ کے کنٹرول میں چیزیں ہیں، جو آپ کے ہاتھ میں چیزیں ہیں، ان کو آپ جتنا بہتر کر سکتے ہیں بہتر کریں، اور اس سینس میں نہیں کریں کہ میں کچھ بہتر کرنے جا رہا ہوں، اور نہ اس سینس میں کریں کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اور نہ اس سے ڈریں کہ لوگ یہ سب نہیں کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ اس کو اس سینس میں کریں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے صرف یہی کرنا ہے، اور باقی جس کو جو ذمہ داری نبھانی ہے وہ اپنے لحاظ سے نبھائے۔ ہم اگر کوئی جاب کر رہے ہیں اور اس جاب میں ہم نے اپنا کام کیا تو ہم نے یہ کوئی ثواب تھوڑی کمایا، ہم نے تو اپنا فرض نبھایا، نہیں، یہ ہمارا۔ دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، مطلب قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، علامہ اقبال کیسا پاکستان چاہتے تھے، دونوں میں ایک آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، دونوں پاکستان چاہتے تھے لیکن کہیں اس کا فرق ہے۔ جو علامہ اقبال کا پاکستان تھا وہ کافی حد تک اس سینس میں تھا کہ پرو ریلیجس ہو، ایک ریلیجس اسٹیٹ ہو، اور یہ چار اس طرح کے صوبے ملا کے ایک ملک بنایا جائے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو موجودہ پاکستان کسی لحاظ سے نظر آئے گا۔ مطلب میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہو، ایسا تو نہیں کہہ رہے، ہم اسٹرکچر کی بات کر رہے، اور جنہ جیسے کہ اس کو جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ کی بات کرتے تھے، تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ نہیں ہے۔ تو دونوں کے اس اینگل میں فرق ہے۔ سر سید پرو انڈیا تھے، پرو یونائٹڈ انڈیا تھے، انہوں نے 1898 میں انتقال کیا۔ پاکستان کا پہلی دفعہ نام 1933 میں سجسٹ ہوا چودھری رحمت علی سے۔ ناؤ اور نیور جو انہوں نے پمفلیٹ لکھا، اس میں انہوں نے 1933 میں یہ سجسٹ کیا کہ ہم جو نیا ملک بنائیں گے اس کا نام پاکستان ہوگا۔ It was suggested in 1933 after when Sir Syed Ahmad Khan was died in 1898. تو تقریباً کتنے سال ہو گئے؟ 35 years. After 35 years after the death of Sir Syed Ahmad Khan. تو اور جبکہ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایون قائد اعظم نے خود 1946 میں جب کیبنٹ مشن پلان کو ایکسیپٹ کیا تو اس وقت وہ چاہ رہے تھے
یعنی ایک لحاظ سے یہ میسج دے رہے تھے کہ اگر یونائٹڈ انڈیا میں ہمارے مسائل حل ہو جائے تو ہم انڈیا میں رہنے کے لیے تیار ہیں، ایک نئے ملک بنانے سے بہتر ہے کہ ہم اس طرح یونائٹڈ رہیں۔ لیکن ظاہر ہے جب کانگریس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایک نیا ملک بنائیں گے۔ تو 1946 تک بھی یہ کنفرمیشن نہیں تھی، تو اس لحاظ سے اس کو ایک وہ دینا، نام ڈیڈیکیٹ کر دینا کہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے انکار کیا تھا، ہم کہتے تھے کہ مل کر پہلے برطانیہ کو بھگائیں، برطانیہ کو نکالیں، پھر آپس میں بیٹھ کر حکومت کرنے کی۔ مطلب وہ میں نے پڑھا کانگریس کو، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ تھا، گاندھی کہتا ہے کہ مل کر۔ اس کے لیے آپ وہ جو ہے نا وہ انڈیا کے ایک آتھر ہیں جسونت سنگھ، ان کی کتاب ہے جناح پارٹیشن انڈیا، کتاب کا نام ہے جناح پارٹیشن انڈیا۔ کیا نام تھا؟ جسوندر جسونت سنگھ۔ اس کے بعد کلاس نہیں ہو پائی، چلیں پھر وہ لے لیں گے کبھی۔ تو اور دوسری اس پر عائشہ جلال کی بھی ہے، جناح دا سول اسپوکس مین۔ عائشہ نہیں، وہ الگ ہے، وہ تو ٹیکسٹ بکس پر ہے، وہ کے عزیز کی ہے۔ عائشہ جلال کی کتاب ہے دا سول اسپوکس مین، جناح دا سول اسپوکس مین، اسپوکس مین۔ یہ کتاب بھی انہوں نے اسی ایونٹ پر لکھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ who was the responsible of the partition، کون اس کا ذمہ دار تھا جو 1947 کی علیحدگی ہوئی، کانگریس، عائشہ جلال، کانگریس یا مسلم لیگ۔ عائشہ جلال کو آپ یوٹیوب وغیرہ پر لیکچرز بھی سن سکتے ہیں، کافی کمپیٹنٹ جو ہے وہ اسکالر ہیں اور امریکہ میں پڑھاتی ہیں پاکستان انڈو پاک کی ہسٹری۔ سر جو برٹش آتھر ملتے ہیں ان کی خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے جو لوٹا ہے، جو کچھ کیا ہے، آفٹر اس چیز کی کمپلیٹ کرنے کے انہوں نے سچ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح سے حالات تھے، ایسے انگریزوں نے ان کو بیوقوف بنایا، ایسے انگریزوں نے ان کو یہ کیا، تو مطلب اس چیز سے وہ لکھتے ہیں اوپن، لیکن ہمارے جو آتھر ہیں کافی وہ کچھ چیزیں ہائڈ کر جاتی ہیں۔ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے، جیسے شروع میں آپ نے بھی بتایا، تو ہر چیز کی فریڈم نہیں ہے نا۔ آئی تھنک جو ہوا تھا اس کا کنفلکٹ کا زیادہ آئیڈیا نہیں، جو ایک کنفلکٹ ہوا تھا جو وہ کروائے گئے تھے، جنگی فساد کروائے گئے تھے، کہ ہندوؤں کو کہا گیا تھا کہ کارتوس کے اندر یہ گائے کی چربی کا گوشت۔ 1857 کی وار آپ بتا رہے ہیں، وار آف انڈیپینڈنس، 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس میں یہ ہوا تھا، کارٹریج کا جو ایشو تھا کہ ان کو بتایا گیا کہ یہاں گائے کی چربی ہے، اور پھر بتایا گیا انہوں نے لا کر مسجد میں 57 it was the event known as war of independence۔ انڈین میوٹنی پھر اس کو انگریزوں نے نام دیا، برٹش نے اس کا نام رکھا انڈین میوٹنی، لیکن انڈینس نے اس کا نام رکھا وار آف انڈیپینڈنس۔ یعنی وہ جو ایک ایونٹ ہوا، انڈین ہسٹورینس کا یہ کہنا ہے، پاکستانی ہسٹورینس کا، کہ یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جو آزادی کے لیے جنگ لڑی گئی، جبکہ انڈینس کہتے ہیں کہ یہ ایک بغاوت تھی ہمارے خلاف۔ تو دونوں نے، اچھا سرسید نے اس کو نام بغاوت کا دیا، کیونکہ سرسید نے جو کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند، تو وہ اس کا نام لے کے انہوں نے اس کے اسباب بتائے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہاں ختم کریں۔